شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالسکور میدان ارضہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یوم ولادتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ درود بھیجئے عظمت اہل بیت پر۔ معزز سامعین، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ زرداری برادران کا یہ صف ادا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بالخصوص حاجی علی حسن زرداری اور محمد حسن زرداری، عاشق حسین زرداری، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی نسل در نسل یہ صف ادا بچھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ یہ مولا کا فرش ادا بچھاتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس خانوادے کے مرحومین کے درجات عالی سے متعالی فرمائے۔ دعا ہے پروردگار آپ سب مومنین کا اس مقدس بارگاہ میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو مومنین پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے گناہ قیدی ہیں پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی بے گناہ قید کا انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں تجھے واسطہ باب الحوائج شہزادہ جناب علی اصغر کا تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار سب سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو عمل اور کردار کے ذریعے اپنے آقا کے اوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے جن دو آیات مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مسلسل کئی شبوں سے آپ کے سامنے ان کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہدایت کا اختیار میرے ہاتھوں میں۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کسی قوم کو کسی قبیلے کو نبی منتخب کرنے کا حق نہیں دیا۔ یا کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ کسی قوم نے کسی قبیلے نے اپنی مرضی کا نبی منتخب کیا ہو؟ نبی
تو عظیم مرتبہ ہے کسی نبی کا وسیع کسی قوم نے منتخب کیا ہو۔ کیوں اللہ رب العزت نے یہ انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا، اور مشیت پروردگار میں جب گزرا تھا کہ ایک میں تخلیق کروں، تو اللہ رب العزت نے شروع میں ہی دو عہدے خلق فرمائے تھے کہ میں پہلے نبی بھیجوں گا پھر امام بھیجوں گا، پہلے نبی بھیجوں گا پھر امام بھیجوں گا، پہلے نبوت کا سلسلہ پھر امامت کا سلسلہ۔ اب اس پروردگار نے سب سے پہلے جو نبی بھیجا وہ ہادی بنا کر بھیجا، ائمہ بھی ہادی، نبی بھی ہادی، مگر اس پروردگار نے جو پہلا نبی بھیجا، جو انتظام اس کی تخلیق کے لیے کیا، وہ باقی انبیاء کی تخلیق میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جو اہتمام قرآن بتاتا ہے خلقت آدم کے متعلق، وہ کسی اور نبی کے متعلق ہمیں نہیں ملتا، کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آدم کی تخلیق میں انتظام کیا، باقی کسی نبی کی تخلیق میں اتنا انتظام ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پروردگار نے جو انتظام پہلے امام کی ولادت کے لیے کیا، پہلے امام کی خلقت کے لیے کیا، وہ باقی ائمہ کی خلقت میں نہیں ملتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یقیناً یہ تمام اس کے نمائندے ہیں، اس کی طرف سے ہادی ہیں۔ اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کی، باقی ائمہ کی خلقت کے انتظام کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں نے جب نبوت میں پہلے نبی کی خلقت کو ذکر کر دیا تو آگے آپ لوگوں نے اندازہ لگانا ہے کہ میں نبوت کی تخلیق میں ایک خاص انتظام کرتا ہوں، اور پہلے امام کی خلقت میں اللہ رب العزت نے ایک خاص اہتمام کیا، جیسے اللہ رب العزت نے امامت کی انفرادیت کو ذکر کیا۔ وہاں پہلے نبی کی نبوت کہ جسے پہلا نبی بنایا، اس کی ولادت کے لیے خاص اہتمام ذکر کیا تاکہ نبوت کی انفرادیت ظاہر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے میں 1,24,000 نبی بھیجے، سوائے جناب آدم کے اللہ نے کسی نبی کو ملائکہ سے سجدہ نہیں کرایا۔ اور امامت کے سلسلے میں اللہ نے 12 ائمہ جو قرار دیے، 12 ائمہ جو بنائے، سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی امام کو کعبہ میں پیدا نہیں کیا، کسی امام کو کعبہ میں پیدا نہیں کیا۔ وہاں فقط آدم کے لیے اہتمام، یہاں فقط پہلے امام کے لیے، آدم پہلے نبی، علی پہلے امام، اس کے لیے بھی اہتمام، علی کے لیے بھی اہتمام۔ یہاں سے اندازہ لگانا ہے کہ اللہ سب کے لیے اہتمام کرتا ہے، مگر نبوت کے سلسلے میں اس نے فقط سجدہ کرایا ملائکہ سے تو آدم کو، باقی کسی نبی کو ملائکہ سے سجدہ نہیں کرایا۔ اور امامت کے سلسلے میں علی کو فقط کعبے میں پیدا کیا، باقی کسی امام کو کعبے میں پیدا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم کو اپنا پہلا خلیفہ بنایا، اس کے لیے ملائکہ سے سجدہ کرا رہا ہے، اور جناب علی کے لیے اہتمام ہے کہ ان کو کعبہ میں پیدا کرایا۔ اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو آدم میرا پہلا خلیفہ ہے، علی میرا چوتھا خلیفہ ہے، تو لہذا نہ آدم بندو کا بنایا ہوا ہے نہ علی بندو کا بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ دیکھو آدم بھی خلیفۃ اللہ، علی بھی خلیفۃ اللہ۔ علی کو مسلمانوں نے نہیں بنایا، میں اللہ نے بنایا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے تو کہا چوتھا خلیفہ، کیوں اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا آدم کو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا خود فرماتے ہیں کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ لوگوں نے، چاہنے والوں نے تعجب سے سوال کیا مولا کیسے؟ ہم تو آپ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ہم تو بلا فاصل خلیفہ مانتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں جس طرح تم چوتھا مانتے ہو اس طرح نہیں،
جس ترتیب سے اللہ نے بنایا میں اس ترتیب میں چاہتا ہوں۔ سوال کیا ماننے والوں نے، چاہنے والوں نے کہ مولا کیسے؟ تو مولا فرماتے ہیں اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا آدم کو، دوسرا خلیفہ بنایا داؤد کو، تیسرا خلیفہ بنایا ہارون کو، چوتھا خلیفہ میں ہوں۔ اور مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے، میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں، کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خلیفے یا وسیع امام بنانے کا حق مسلمانوں کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے۔ یا علی توجہ فرمائی آپ نے۔ اسی سلسلے کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، اور ہماری کل گفتگو کہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ کعبہ بناؤ، بیت اللہ بناؤ۔ تو جناب ابراہیم نے سوال کیا تھا پروردگار میں کعبہ بنانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اتنا بتا دے میں کعبہ کہاں بناؤں؟ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو بتاؤ کہ کعبہ کہاں بنانا ہے۔ جب کہا نا پروردگار نے کہ ابراہیم وہاں بناؤ جہاں پہلے تھا، کہا پروردگار نشان نہیں ہے، پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جاؤ آدم کو بتاؤ کعبہ کہاں تھا۔ اب جبرائیل آئے، اس نے نشان لگائے، لکیریں لگائیں کہ یہاں پر کعبہ تھا، یہاں پر آپ نے کعبہ بنانا ہے، یہاں پر کیا بنانا ہے؟ بیت اللہ بنانا ہے، یہاں پر بیت بنانا ہے۔ اب ابراہیم سوال کر رہے ہیں کہ کہاں بنانا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ بیت یہاں بنانا ہے۔ توجہ ہے کہ بیت کہاں بنانا ہے؟ جبرائیل بتا رہا ہے کہ یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ، بیت یہاں پر بنانا ہے۔ پوچھنے والا نبی ہے، بتانے والا جبرائیل ہے۔ تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جس سے نبی پوچھتے تھے، جس سے انبیاء پوچھتے تھے، وہی جبرائیل سوال کر رہا ہے۔ جب چادر کے نیچے 5 نور آئے، کہتا ہے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ رسالت کی کانیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جناب ابراہیم نے پوچھا جبرائیل سے کہ بیت کہاں بنانا ہے، جناب جبرائیل نے بتایا بیت یہاں بنانا ہے، اور یہاں جبرائیل پوچھ رہا ہے اللہ سے کہ پروردگار چادر کے نیچے کون کون ہے؟ تو اس وقت جناب جبرائیل کے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو جب جبرائیل نے پوچھا، اللہ نے فرمایا یہ اہل بیت ہے۔ جب ابراہیم نے پوچھا کہ بیت کہاں، تو جبرائیل بتا رہا ہے بیت یہاں۔ لفظ بدل دیتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ ابراہیم سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا، جبرائیل بتا رہا ہے یہ بیت۔ اب جبرائیل سوال کر رہا ہے پروردگار یہ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اہل بیت۔ بیت کا بتا رہا ہے جبرائیل، پوچھ رہا ہے ابراہیم، اور اہل بیت کا بتا رہا ہے اللہ، پوچھ رہا ہے جبرائیل۔ اب مجھے مسلمانوں کے عقلوں پر حیرت ہوتی ہے کہ جس بیت کا جبرائیل بتائے اسے مانتے ہیں، جن اہل بیت کا اللہ بتائے۔ توجہ فرمائیے کہ بیت کا جبرائیل نے بتایا کہ یہاں بیت، مسلمان مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کا کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ اور تعارف کیسے کرایا اللہ نے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، یہاں مجلس سے پہلے بھی سنتے ہیں، تو اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر علی ہیں، یہ ان کے بچے حسن حسین ہیں۔ پروردگار تو نے سب سے زیادہ عظیم شخصیت محمد مصطفیٰ کو بنایا، تو تو نے محمد کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کرایا؟
आपसे कोई अगर पूछे तो आप मर्दों के जरिए तारुफ कराते हैं। परवरदिगार मोहम्मद जैसा नबी मौजूद है, तू फरमा देता कि ये मोहम्मद हैं, उनकी बेटी फातिमा है, उनके आपके दामाद मोहम्मद के दामाद अली हैं और मोहम्मद के नवासे हसन हुसैन हैं। तो परवरदिगार ने ये तारुफ नहीं कराया अली जैसा इमाम मौजूद है, तारुफ नहीं कराया कि अली हैं, उनकी बीवी फातिमा है, उनके बच्चे हसनैन हैं, उनके ससुर मोहम्मद हैं। नहीं, ना हसनैन के जरिए तारुफ, ना मोहम्मद मुस्तफा के जरिए तारुफ, ना अली के जरिए तारुफ। परवरदिगार वजह क्या है कि तू फातिमा के जरिए तारुफ करा रहा है? तो आवाज़ परवरदिगार आएगी, मैं बताना चाहता हूँ, तूने मेरे लफ्जों पर गौर नहीं किया। मैंने कहा ये नबूवत के अहले बैत हैं, कि ये नबूवत के अहले बैत हैं। तो मैं समझाना यही चाहता हूँ कि अहले बैत का शुमार, अहले बैत में शुमार उनका होगा जिनकी रिश्तेदारी फातिमा से हो, कि जिनकी रिश्तेदारी फातिमा से हो। मैंने कहा नबूवत के अहले बैत, नबूवत के अहले बैत होने के लिए रिश्तेदारी का होना फातिमा से जरूरी है, किसी और से नहीं, नबी से नहीं। क्यों? नबी को तो लोग आएंगे मिन्नत करके भी रिश्ते देंगे, तो मैं किस किस को अहले बैत में शामिल करूं? जो नबूवत के अहले बैत हैं यही हैं। अब क्या वजह है? सवाल है क्या वजह है कि मुसलमान जिब्राइल के कहने से बैत को मानता है, अल्लाह के कहने से अहले बैत को नहीं मानता? जुमला देने लगा हूं कि देखिए क्या वजह है कि इंसान जिब्राइल के कहने से बैत को मानता है, अल्लाह के कहने से अहले बैत को नहीं मानता। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि बैत को मानने के लिए खून की तहारत की शर्त नहीं है, अहले बैत को मानने के लिए खून की तहारत की शर्त है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहें से तवज्जो फरमाइए आपने कि अहले बैत को मानने के लिए माँ का नेक होना, बाप का एक होना शर्त है। अहले बैत को मानने के लिए जरूरी है कि खून पाक हो। क्यों? जो अभी तक नहीं जागे उनके लिए जुमला अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि अली की मोहब्बत नज्जिस खैमों में कयाम नहीं करती। अली की मोहब्बत वहां ठहरती है जहां तहारत हो। अब इससे एक मंजिल आगे बढ़ते हैं कि देखिए बैत बना रहा है इब्राहिम, साथ हैं हजरत इस्माइल। कल आपके सामने अर्ज किया था कि जनाबे इब्राहिम ने इस घर को बनाने में उम्मत को शामिल क्यों नहीं किया? क्यों सहरा में सूरज की तपिश पर दो नबी काम कर रहे हैं, उम्मत से मदद नहीं ले रहे? क्यों? इस घर में अली ने आना है, लिहाजा इसे गैर मासूम हाथ ना लगाएगा कि इस घर की बिना में गैर मासूम का हाथ नहीं आएगा। क्यों? इस घर में अली ने आना है। तो कल जुमला अर्ज किया था, आज दूसरा जुमला आपकी खिदमत में कि देखिए अल्लाह जब इस घर की बिना में गैर मासूम का हाथ नहीं आने देता कि जिस घर में अली ने 3 दिन के लिए आना है, लफ्ज बदल देता हूं कि जिस अली ने जिस घर में आना है उसे बैतुल्लाह कहते हैं, कि जिस बैतुल्लाह में अली आ रहा है, यानी अली कहां पैदा हुए? बैतुल्लाह में पैदा हुए। तो मेरा आपसे सवाल है कि जिस अली के सच्चे खाने को इब्राहिम जैसा नबी तामीर करे, उस अली की कफालत करने वाले का क्या मियार होगा? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाइए आपने कि जिस अली के जच्चा खाने का मेमार इब्राहिम और इस्माइल जैसे नबी हूं, उस अली की कफालत करने वाले का मेयार क्या हो?
اور آپ کہیں گے کہ شاید مولانا جذبات میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس گھر کی تعمیر میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگنے دیتا، تو اگر تاریخ کا آپ کا مطالعہ ہے تو یقیناً آپ دعائیں دیں گے کہ جب یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا تو کعبہ تاریخ نے لکھا ہے اتنا جل گیا تھا، جب اس نے منجنیق کے ذریعے آگ کے گولے برسائے تھے تو اتنا جل گیا تھا کہ کعبہ کی دیواروں پر اگر کوئی پرندہ بیٹھتا تو وہ خاک گرنے لگتی تھی۔ اتنا کعبہ جل چکا تھا کہ اگر کوئی کبوتر بیٹھتا تو وہ خاک گرنے لگتی، جیسے راکھ کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھتا ہے تو وہ راکھ بیٹھنے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے۔ یہی حالت تھی کعبہ کی۔ پھر مسلمانوں کو جذبہ چڑھا کہ آ کر ہم کعبہ کی تعمیر کریں۔ اب مسلمان کعبے کی دیواریں تعمیر کرتے ہیں، شام کو دیواریں گر جاتی ہیں، کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہیں، شام تک دیواریں تعمیر ہوتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں۔ مسلمان پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں، خدا کا گھر کیسے بنائیں؟ کیوں یہ وہ گھر ہے جسے معصوم بنا سکتا ہے۔ اب میرے مولا سید سجاد آئے اور سید سجاد نے سب سے پہلے آتے ہی اعلان کیا کہ اس کعبہ کی بنیاد میں سے جس نے مٹی اٹھائی ہے پہلے واپس لائے۔ لوگ مسلمان تبرک کے طور پر ایک ایک مٹھی کعبہ کی بنیادوں سے مٹی کی لے کر گئے تھے کہ ہم اپنے گھر میں رکھیں گے برکت کے لیے۔ تو مولا آئے نا سب سے پہلے۔ اب میرا سوال ہے مولا کو کس نے بتایا تھا؟ مولا آئے پہلے اعلان کیا کہ خبردار، جن افراد نے جس جگہ سے مٹی اٹھائی ہے وہاں آ کر وہ مٹی رکھے۔ جب وہ مٹی آئی پھر مولا نے دیواریں تعمیر کی تو یہ کعبہ اپنی شکل میں آیا۔ اب آپ کہیں گے کہ فقط کعبہ کی مثال ایسی ہے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے حجر اسود کا بھی ذکر کیا تھا۔ اب حجر اسود جو فرشتہ ہے جو پہچان رکھتا ہے کہ کس کے دل میں محبت علی ہے، کس کے دل میں بغض علی ہے، کون کس نیت سے آ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب پہچان رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد حنفیہ کی خدمت میں مسلمان آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ امام ہیں، امام حسین کے بعد سید سجاد تو علی کے پوتے ہیں، وہ حسین کے بیٹے ہیں، آپ حسین کے بھائی ہیں، لہذا آپ امامت کا اعلان کریں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو محمد حنفیہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں امام نہیں ہوں، کہا آئیں سید سجاد کے پاس چلتے ہیں۔ اب جناب محمد حنفیہ ان مسلمانوں کو لے کر سید سجاد کی خدمت میں آئے اور آ کر بڑا بہترین انداز میں جملہ کہا۔ کہتے ہیں کہ بھتیجے یہ کہتے ہیں میں امام ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں میں امام ہوں، یہ کہتے ہیں میں امام ہوں۔ تو امام سجاد سمجھ گئے کہ میرے چچا انہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیوں اگر محمد حنفیہ انہیں کہہ دیتے کہ میں امام نہیں ہوں تو یہ میرے بھی مخالف ہو جاتے، میرے بھتیجے کے تو پہلے مخالف ہیں۔ کہا انہیں سمجھایا جائے، ان کی ہدایت کی جائے۔ اہل بیت کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی ان کے در پر آ جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے اس کی ہدایت کی جائے۔ اب توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اب سید سجاد نے سمجھا کہ میرے چچا انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، تو سید سجاد کہتے ہیں کہ چچا ٹھیک ہے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کون فیصلہ کرے گا؟ سید سجاد کہتے ہیں دونوں چلتے ہیں کعبہ کے پاس، وہاں حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں، آپ بھی سلام کریں میں بھی سلام کرتا ہوں۔ اگر حجر اسود نے آپ کے سلام کا جواب دیا تو آپ امام ہیں، اگر میرے سلام کا جواب دیا تو میں امام ہوں۔ اب امام نے پہلے چچا سے کہا آپ سلام کریں، کہ کہیں مسلمان اس دھوکے میں نہ رہیں کہ وہ کہیں گے کہ امام سجاد نے پہلے سلام کر لیا اس لیے حجر اسود نے جواب دیا، تاکہ یہ نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا یہ سیرت اہل بیت ہے کہ جب بھی کوئی مقابل میں آتا تھا تو مولا کہتے تھے پہلے تم حملہ کرو۔ تو اب یہاں مولا نے
سمجھانے کے لیے تاکہ کسی کے ذہن میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ تو مولا نے کیا کہا؟ چچا پہلے آپ سلام کریں، اور محمد حنفیہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ، وہ تو جانتے تھے کہ میرا بھتیجا امام ہے۔ تو محمد حنفیہ نے سلام کیا، حجر اسود نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اتنے میں مولا سجاد نے سلام کیا، حجر اسود نے پلٹ کر سلام کا جواب دیا۔ اب وہ جو آئے تھے انہیں یقین ہو گیا کہ امام سید سجاد ہیں۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو تو میرا دل چاہتا ہے یہ ایک سلام سید سجاد نے کیا، علی زین العابدین نے کیا، ایک سلام علی ابن ابی طالب نے کیا، ایک سلام علی ابن ابی طالب نے کیا۔ وہ سلام انہوں نے حجر اسود کو نہیں کیا، سورج کو کیا۔ کہ سلمان محمدی روایت کرتے ہیں کہ جن کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں، السلمان منا اہل البیت۔ اچھا، سلمان کو یہ لقب کیسے ملا، یہ انعام کیسے ملا کہ منا اہل البیت؟ کہ جب غزوہ خندق ہوا نا، خندق کھودنے کا مشورہ سلیمان کا تھا، اور نبی نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ خندق کھودی جائے۔ اب انصار بھی کام کر رہے ہیں، مہاجرین بھی کام کر رہے ہیں، سلیمان بھی کام کر رہے ہیں۔ اب سلیمان کا کام ان دونوں سے زیادہ تھا، انصار سے بھی مہاجرین سے بھی کام سلیمان کا زیادہ تھا۔ اب چونکہ رسول آنے والے تھے تو انصار کہتے تھے سلیمان ہمارے ساتھ ہے، تاکہ نبی ہماری تعریف کریں گے کہ انہوں نے زیادہ کام کیا ہے۔ مہاجرین کہتے تھے سلیمان ہمارے ساتھ ہے، تاکہ ہماری تعریف ہوگی کہ ہم نے زیادہ کام کیا۔ اور حق جو تاریخ نے لکھا یہ تھا کہ سلیمان کا کام ان دونوں کے کام کو ملانے سے بھی زیادہ تھا۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ سلیمان کا کام ان دونوں سے زیادہ تھا، یعنی انصار اور مہاجرین مل کر جس کا مقابلہ نہ کر سکیں وہ سلیمان کام کے لحاظ سے۔ تو اب جب رسول خدا ہے، دیکھا انصار کہتے ہیں سلیمان ہمارے ساتھ ہے، مہاجرین کہتے ہیں سلیمان ہمارے ساتھ ہے، سلیمان ہم میں سے ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ خبردار، السلیمان منا اہل البیت، کہ سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیے سلیمان وہ ہے کہ جس کا کام کے لحاظ سے مقابلہ انصار اور مہاجرین مل کر نہ کر سکیں، اس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں منا اہل البیت۔ تو اس حسین کی کیا شان ہوگی جس کے لیے کہیں حسین و منی؟ کہ اس حسین کی کیا شان ہوگی۔ اب سلیمان محمدی روایت کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ صبح، کہ ہم نے مسجد میں رسول خدا کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی۔ جب فلما سلامہ کہ جب رسول خدا نے سلام پڑھا، نماز تمام کی، قاما وقالا این این ابن امی، کہ میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے، الذی ینجز وعدی ویقضی دینی، کہ کہاں ہے وہ جو میرے وعدے پورے کرے گا، میرے قرض ادا کرے گا۔ تو سلیمان کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اپنی جگہ سے اٹھے، فَأَجَابَهُ بِالتَّلْبِيهِ، کہ جناب علی نے محمد مصطفیٰ کو تلبیہ کی صورت میں جواب دیا۔ کیسے جواب دیا؟ کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا سیدی۔ اب جب یہ کہا تو رسول خدا فرماتے ہیں یا علی اريد ان اعرف فضلك من اللہ عز وجل، کہ علی مجھ محمد کا دل چاہتا ہے میں تیرے وہ فضائل دیکھوں جو اللہ نے تجھے عطا کیے۔ کون کہہ رہا ہے کہ جن کے اوپر فضیلتیں تمام ہیں اللہ کی کائنات میں، خدا کے بعد اگر جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی مجھ محمد کا دل چاہتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں فضیلتیں عطا کی ہیں میں وہ دیکھوں۔
کیا آپ آمادہ ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نام یا سیدی، بلا یا سیدی، یا رسول اللہ، نوکر حاضر خدمت ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں یا علی اخرج الی صحن المسجد، اے علی صحن مسجد میں چلے جاؤ۔ اب جب علی صحن مسجد میں آئے تو رسول خدا فرماتے ہیں صحن مسجد میں جاؤ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَكَلِّمْهَا حَتَّى تُكَلِّمُكَ، کہ علی جب سورج طلوع کرے نا تو سورج سے آپ نے اس وقت تک کلام کرنا ہے جب تک سورج تیرے کلام کا تجھے جواب نہ دے۔ یا توجہ فرمائی آپ نے، رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی اس وقت تک کلام کرنا ہے جب تک سورج تیرے کلام کا تجھے جواب نہ دے۔ اب سلیمان محمدی کہتے ہیں کہ علی اپنے ابی طالب آئے صحن مسجد میں، جب سورج نے طلوع کیا فلما طلعت الشمس، تو علی اپنے ابی طالب نے سورج کی طرف دیکھا اور یہی جملہ کہا السلام علیک ایتھا الشمس، کہ شمس علی اپنے ابی طالب کا تیرے اوپر سلام ہو۔ تو سلیمان کہتے ہیں ابھی علی کا سلام تمام ہوا تھا یا سورج پلٹ کر کہتا ہے وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم۔ اب علی کو حکم کیا تھا؟ جب تک کلام کا جواب نہ آئے، ابھی علی نے سلام کیا تھا۔ تو اب سلیمان کہتا ہے فضحکت الصحابہ، صحابہ حیران و پریشان ہو اور کہتے ہیں یا رسول اللہ الامس تقول لنا ھذا من صفات اللہ عز وجل، کہ یا رسول اللہ کل آپ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ اول آخر ظاہر باطن سب کچھ جاننے والا یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو اس وقت صحابہ پریشان ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ سورج علی کے لیے کہہ رہا ہے تو کیا فصار علی ربن یعبدو، کہ سورج نے علی کو کہا ہے جو اب علی رب ہو گیا، نعوذ باللہ ہم اس کی عبادت کریں؟ تو چہرہ رسالت پر جلال آیا۔ فرماتے ہیں استغفر اللہ ولا حول ولا قوت، کہ کہتے ہیں خبردار ان لکل مقامن، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ علی عبد ہے وہ معبود ہے، علی ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، کہ خبردار۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ خبردار کیا کہہ رہے ہو؟ رسول خدا صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، چہرے کا رنگ متغیر ہے، فرماتے ہیں استغفروا للہ وتوبوا الیہ، خبردار کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اس کا نمائندہ ہے جو کسی قسم کا شرک برداشت نہیں کرتا۔ کہہ رہے ہیں خبردار استغفار کرو، توبہ کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ علی کا اپنا مقام ہے، خدا کا اپنا مقام ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ اب رسول خدا نے وضاحت کی کہ اما قولھا یا اولو، رسول خدا فرماتے ہیں جہاں تک سورج نے علی کو اول کہا ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَقَنِي، علی وہ پہلا ہے جو سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لایا۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ علی وہ پہلا ہے جو میرے اوپر سب سے پہلے ایمان لایا، وصدقنی، کہ جب سب جھٹلا رہے تھے علی میری تصدیق کر رہا تھا۔ جہاں تک رسول خدا فرماتے ہیں سورج کا قول ہے یا آخرو، فرماتے ہیں وہ آخرو من یوارینی و یلہدینی، علی وہ آخری ہوگا جو میری زیارت کرے گا۔ جملے بدل کے کہوں، رسول خدا کہنا یہ چاہتے ہیں جب تم حکومت بانٹ رہے ہوگے علی میری زیارت کر رہا ہوگا۔ علی مجھے دفن کرے گا، میری آخری زیارت کرنے والا علی، میرے اوپر سب سے پہلا ایمان لانے والا علی۔ اب دیکھیں فرق دیکھیں، وہی لفظ ہے، اگر اس کے نمائندے سے پوچھیں گے تو سمجھ آئیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سورج کے کلام کو نہیں سمجھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو خدا کی قسم مجھے آپ بتائیں جو سورج کے کلام کو نہ سمجھ سکے
کو کیا سمجھے گا؟ توجہ فرمائی آپ نے کہ جو سورج کے کلام کو نہ سمجھے وہ خدا کے کلام کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے اس پروردگار نے ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا کہ ہادی میں بھیجوں گا۔ اگر لوگ بنائیں گے تو وہ تو سورج کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن تو خالق کی کتاب ہے، خالق کا کلام ہے۔ تو اب رسول خدا فرماتے ہیں جہاں تک اما قولھا یا ظاہرو، جہاں تک سورج نے علی کو ظاہر کہا تو رسول خدا نے اب قسمیں کھائیں۔ وہ قسم کھا رہا ہے کہ جس کے ایمان میں شک کرنے والا دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَوَعِزَّةُ رَبِّ، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ اگر خدا کا دین ظاہر ہوا ہے تو علی کی تلوار کی وجہ سے۔ کہ اگر خدا کا دین ظاہر ہوا ہے تو علی کی تلوار کی وجہ سے۔ تو رسول خدا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے علی کی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں جہاں تک سورج کے اس قول کا تعلق ہے اما قولھا یا آخرو، کیا ہے آخر؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی وہ آخری ہوگا جو میری زیارت کرے گا، مجھے قبر میں اتارے گا۔ پھر بتایا اما قولھا یا ظاہرو، کہ دین خدا ظاہر ہوا ہے تو علی کی تلوار کی وجہ سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اما قولھا یا باطنو، کہ جہاں تک سورج نے علی کو یا باطنو کہا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علی کو وہ مقام دیا ہے کہ میرے باطن کی طینت کو علی کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اما قولھا یا من ہوا بکل شیء علی، کہ جہاں تک سورج نے علی کو ہر چیز کا جاننے والا کہا تو اب رسول خدا نے پھر قسم اٹھائی۔ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے ما علمنی ربی شیئا والا علمتہ علیٰ، میرے رب نے مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم نہیں کی جو میں نے علی کو نہ تعلیم کی ہو۔ کہ مجھے جو کچھ میرے رب نے تعلیم دی ہے میں نے وہ علی کو دی ہے۔ اب یہ علی کا کمال ہے کہ ہر باپ سے 1000 باپ پیدا کیے۔ خدا کی قسم اتنا عظمت، اتنا فضیلت کہ رسول خدا خود کہتے ہیں یا علی اب واپس آؤ۔ مسجد کے صحن سے بلایا اور کہتے ہیں میرے اصحاب کے درمیان جاؤ اور فخر کرو۔ اس لیے ہم روتے ہیں کہ جس علی کو رسول خدا فخر کرنے کا حکم دے مسلمانوں نے اس کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا جرم تھا علی کی بیٹیوں کا؟ عزیزانو کل جناب مسلم کی غربت کے کچھ جملے بیان کیے تھے، آج میرا دل ہے ان کے بیٹوں کی مظلومیت بیان کروں۔ بڑے مظلوم ہیں مسلم کے یتیم۔ عزیزانو اس میں اختلاف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ شہزادے جناب مسلم کے ساتھ تھے، دوسرا یہ کہ جب کربلا میں آگ لگی تھی نا، بیویوں کو صرف اپنے پردے کی فکر تھی، بچوں کا خیال نہیں تھا۔ تو جب خیام میں آگ لگی تھی بچے ڈر کے دوڑے تھے، تو اس وقت یہ شہزادے کوفہ کے رستے پر گرفتار۔ لیکن دونوں روایتیں آپ سنتے ہیں، دونوں روایتوں سے یہی پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ 2 طرح کی روایتیں ہیں، مگر اس کے باوجود دونوں گرفتار ہوئے تھے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے نا تو ابن زیاد سے سپاہی نے کہا کہ ابن زیاد مجھے لگتا ہے یہ اہل بیت کے بچے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہتا ہے میرے پاس 2 دلیلیں ہیں، ایک یہ کہ میں نے جب سے پکڑا ہے یہ کچھ بولتے نہیں، دوسرا یہ کہ میں نے ان پر جتنا ظلم کیا انہوں نے اف تک نہیں کی۔
مجھے لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے ان کے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو اب ابن زیاد نے کہا انہیں قید میں ڈال دو، زندان میں ڈال دو۔ اب بچوں کو جب دروگہ لے کے جانے لگا نا، ابن زیاد کہتا ہے خبردار انہیں ٹھنڈا پانی نہ پلانا، انہیں اچھا کھانا نہ دینا۔ اب بچے قید ہیں، ان کی غذا کیا ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ یہ بچے یصومان النہار و یقومان اللیل، کہ دونوں شہزادے دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے۔ جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہیں، ان شہزادوں کی عمر ایک کی 6 سال ہے، دوسرے کی 5 سال ہے۔ اگر آپ کا کبھی 6 سال کا بچہ روزہ رکھے تو آپ کیسے اہتمام کرتے ہیں؟ کس اہتمام سے اس کا روزہ آپ افطار کراتے ہیں؟ سنیں گے مسلم کے بچے کیسے روزہ افطار کرتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ شام کو 1 پیالہ گرم پانی ملتا تھا، ایک خشک روٹی، یہ بچوں کی غذا تھی۔ اس کے اوپر مسلم کے یتیم دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو اسی پر افطار کرتے تھے۔ اب جب 1 سال کا عرصہ گزرا نا، چھوٹے شہزادے نے جس کا نام محمد ہے، بڑے شہزادے جس کا نام ابراہیم ہے، کہتا ہے ابراہیم اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ مجھے اس حال میں دیکھتے پہچان لیتے۔ عزادارو بڑا شہزادہ کہتا ہے محمد کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ شہزادہ کہتا ہے بھائی کپڑے وہی ہیں جو ماں نے پہنائے تھے، مٹی پر سو سو کر ہمارے چہروں کے رنگ تبدیل ہو چکے ہیں۔ عزادارو شہزادہ کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ عزادارو یہ محمد کہتا ہے کیوں نہ آج ہم دروگے کو بتا دیں ہم کون ہیں۔ اتنا ڈرا ہوا تھا بڑا شہزادہ، کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ظلم میں اضافہ کرے۔ عزادارو چھوٹا شہزادہ کہتا ہے پہلے کون سا ہمارے اوپر رحم ہوتا ہے۔ اب جب شام کو دروگہ آیا نا، اس نے کھانا دیا، گرم پانی دیا، شہزادوں نے نہ کھانا لیا نہ پانی لیا۔ چھوٹا شہزادہ دروازے کے قریب آیا اور آ کر کہتا ہے کیا اے دروگہ میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے ہاں پوچھو۔ تو یہ کہتا ہے انت مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ یہ کہتا ہے ہاں میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو چھوٹا شہزادہ کہتا ہے پھر تو جعفر طیار کو بھی جانتا ہوگا۔ یہ کہتا ہے ہاں اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ تو اب شہزادے کہتے ہیں پھر تو علی ابن ابی طالب کو بھی جانتا ہوگا۔ اب اس کا نام تاریخ نے مشہور لکھا۔ یہ کہتا ہے ہاں وہ تو میرا امام ہے۔ جب شہزادوں نے سنا نا ہمارے نانے علی کا ماننے والا ہے، کہتے ہیں ہم اسی علی کے نواسے ہیں، ہم عباس کے بھانجے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو جب شہزادے نے یہ جملے کہے نا، وہ دروگہ اندر آیا، زندان کا دروازہ کھولا، شہزادوں کے قدموں پر گر پڑا، کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معاف کرنا۔ عزادارو اب دونوں شہزادوں کو گھر لے آیا کہ تمہیں آزاد کرتا ہوں، میرے ساتھ جو ہوگی دیکھی جائے گی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا جب ماں سے جا کر ملو تو کہنا میرے لیے دعا کرے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو یہ بچوں کو گھر لے آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان بچوں کو نہلاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، میں ان کے جانے کا انتظام کرتا ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی قافلہ مدینے جا رہا ہے تو میں انہیں ان کی ماں کی طرف روانہ کروں۔ عزادارو جب یہ گھر آتا ہے نا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ عزادارو یہ کہتا ہے کہ اے مومنہ جب یہ شہزادے آئے تھے تو تو بڑی خوش تھی، اب تو رو کیوں رہی ہے؟ عزادارو مومنہ کہتی ہے خدا جانے ان کی ماں نے آخری بار کب کنگھی کی تھی، جب میں کنگھی کرنے لگی بال ٹوٹ کے گرنے لگے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب مشکور نے ان شہزادوں کو روانہ کیا، کچھ پیسے دیے، اپنی انگوٹھی دی،
اور بیٹے کو کہا کہ یہاں کوفہ سے باہر ایک قافلہ جا رہا ہے، ان کے ساتھ روانہ کرو۔ شہزادوں سے کہا یہ انگوٹھی ہلے میں میرے بھائی کو دینا، وہ تمہیں آگے مدینے پہنچوائے گا۔ عزادارو اب اس کا بیٹا لے کر آیا، جب کوفے سے باہر پہنچا کیا دیکھتا ہے قافلہ جا چکا ہے، راستے پر گرد و غبار ہے۔ بچوں سے کہتا ہے ابھی قافلہ گیا ہے، تم اس راستے پر دوڑتے ہوئے جاؤ، قافلے سے مل جاؤ گے۔ عزادارو 5 اور 6 برس کے بچے کہاں تک دوڑتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ چھوٹا شہزادہ زمین پر بیٹھ گیا، بڑے شہزادے سے کہتا ہے بھائی تم جاؤ، میں چل نہیں سکتا، میرے پاؤں پھٹ گئے۔ عزادارو جملہ کہتا ہے کہ بھائی جب بہنوں سے ملو تو میرے سلام دینا۔ عزادارو اب بڑا شہزادہ بیٹھ گیا، کہتا ہے میں کیسے جاؤں، مجھے ماں تو بار بار کہتی تھی ابراہیم محمد کا خیال کرنا۔ عزادارو اب یہ بچے رات کو چلتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں۔ اتنا ڈرے ہوئے تھے بچے کہ رات کو سفر کرتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں۔ عزادارو تقدیر ان بچوں کو حارث کے گھر لے آئی کہ اس کی کنید لے کے آئی۔ اس کی بیوی مومنہ تھی، اس نے بڑا احترام کیا، اچھا کھانا دیا، اچھا بستر دیا۔ اب شہزادوں کو سلا دیا، باہر سے کمرے کو تالا لگایا۔ یہ جانتی تھی اس کا شوہر دشمن اہل بیت ہے، وہ ان بچوں کو ڈھونڈنے گیا ہے کہ اسے معلوم ہوا تو وہ ظلم نہ کرے۔ اب جب اس کا شوہر آیا نا تھکا ہارا، چہرے پر گرد و غبار ہے، تو اس نے کہا کہاں سے آتے ہو؟ یہ کہتے ہیں مسلم کے بچے زندان سے بھاگ گئے ہیں، میں انہیں ڈھونڈنے گیا تھا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے شرم کرو، تمہارے اوپر تو عباس کے احسان ہیں، تمہیں معلوم نہیں وہ عباس کے بھانجے ہیں۔ یہ کہتا ہے ہوتے رہے، میں نے ظالم سے، میں نے ابن زیاد سے انعام لینا ہے۔ عزادارو اتنے میں دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حوض کوثر پر رسول خدا کے ساتھ مسلم کھڑے ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں مسلم اپنے بچوں کی کوئی خبر دو۔ عزادارو مسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ آج شام کو میرے پاس آ جائیں گے۔ اب جب یہ شہزادوں نے خواب دیکھا نا، خواب سے بیدار ہوئے، بابا بابا کر کے رونے لگے۔ جب چھوٹے شہزادے نے بڑے کو خواب سنایا تو بڑا شہزادہ کہتا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ عزادارو اب محمد نے ابراہیم کے گلے میں باہیں ڈالی، ابراہیم نے محمد کے گلے میں باہیں ڈالی، دونوں گریہ کر رہے ہیں۔ جب یہی گریہ حارث نے سنا، یہ بیوی سے کہتا ہے میرے گھر میں کون سے بچے ہیں، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ وہ مومنہ کہتی ہے ہم سائیوں کے بچے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ملعون کہتا ہے مجھے چابی دو، میں اس کمرے میں دیکھوں گا۔ عزادارو یہ ملعون آیا، مومنہ نے چابی نہیں دی، اس نے چراغ مانگا، مومنہ نے چراغ نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی یہ ظالم ہے، اس نے کمرہ اس لیے بند کیا تھا، اندر چراغ نہیں جلایا تھا کہ اسے معلوم نہ ہو۔ لیکن عزادارو جب یہ ظالم آیا نا، اس نے دروازہ توڑا، اب چراغ تو تھا نہیں۔ یہ ظالم کمرے میں ایسے کبھی کہاں ہاتھ مارتا ہے، کبھی کہاں ہاتھ مارتا ہے، یا اس ملعون کے ہاتھ مسلم کے یتیموں کے سروں پر۔ عزادارو جب سروں پر ہاتھ آئے نا، شہزادوں کے پاؤں زمین سے بلند ہو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس ملعون نے شہزادوں کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ روایت کے جملے ہیں وَلَطَمَ الْأَكْبَرَ، جب اس ملعون نے بڑے شہزادے کو تماچا مارا نا، وَسَالَ الدَّمُ مِنْ وَجْهِهِ وَأَسْنَانِهِ، اس شہزادے کے منہ اور دانتوں سے خون جاری۔ اس ملعون نے دونوں شہزادوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، ساری رات ظلم کرتا رہا۔ صبح جب یہ لے گیا نا نہر کے کنارے، جب بچوں نے دیکھا یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں تو عرب ہے، عربوں کا دستور ہے ان سے اگر 3 باتیں کہی جائیں تو کوئی ایک بات مانتے ہیں۔ عزادارو بچے کہتے ہیں کہ تو ایسا کر، تو ہمیں ابن زیاد کے دربار میں زندہ لے جا، وہ جانے ہم جانے، وہ جو کرے گا۔ عزادارو یہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا، مجھے انعام کا لالچ
लालच है, मैं लेकिन तुम्हें कत्ल करूंगा। जब मुस्लिम के बच्चों ने ये सुना ना तो कहते हैं अच्छा ऐसा कर, तुम्हें इनाम का लालच है ना, तू हमें हमारी माँ के पास ले चल, हमारी माँ तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगी। अदादारों इसने कहा ये भी नहीं करूंगा। अब छोटे छोटे शहजादे कहते हैं अच्छा ऐसा कर, हमें उस जगह ले जा जहाँ गुलाम फरोख्त होते हैं, तू हमें बेच देना, हम बिक जाएंगे। मैं कहता हूँ इन शहजादों की कीमत कोई इनकी माँ से पूछे। अजरकुम अल्लाह। अदादारों ये मलून कहते हैं मैं ये भी नहीं करूंगा। अब छोटे शहजादे कहते हैं अच्छा इतना कर, हमें 2-2 रकत नमाज पढ़ने दे। अदादारों इसने कहा नमाज पढ़ लो। अब शहजादे नहर की तरफ चले। ये मलून कहता है कहाँ जा रहे हो? कहते हैं वुजू करने। कहता है नहीं, तयम्मुम करो कि तुम नहर से पानी पी लोगे। अदादारों आप जब शहजादों ने नमाज तमाम की ना तो ये मलून आया, इसने छोटे शहजादे को पकड़ा कि मैं इसका सर कलम करूं। बड़ा शहजादा आगे आया, रो कर कहता है पहले मेरा सर कलम कर, क्यों मुझे बार बार माँ कहती थी कि इब्राहिम मोहम्मद का ख्याल रखना। अदादारों इस मलून ने बड़े शहजादे का सर कलम किया, लाश को वहीं रखा। अब ये सर लेकर आया कि मैं एक शापर में डालूं। जब ये मलून सर डालने आया तो छोटे शहजादे ने क्या किया, भाई की कटी हुई रगों के ऊपर अपने हाथ रखे, वो खून आलूद हाथ अपने मुंह पर ऐसे मले। जब ये मलून आया कहता है ये क्या कर रहे हो? शहजादा कहता है अपने भाई के कत्ल का गवाह बन रहा। अजरकुम अल्लाह। खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। बस अदादारों इस मलून ने छोटे शहजादे का लाशा पानी में फेंका। अब इसने बड़े शहजादे को बालों से पकड़ा कि मैं उसका सर कलम करूं। अदादारों या इसने आवाज दी कि भाई इकट्ठे आए थे, इकट्ठे चलेंगे। उस शहजादे का लाशा पानी में रुका। अदादारों इसने तलवार चलाई, शहजादे का सर कलम हुआ। इस मलून ने लाशा दरिया में फेंका। अब दोनों शहजादे ऐसे बाएं मिलाई जैसे आशूर के दिन अकबर और सजाद मिले थे। शाह अस्द हुसैन, बादशाह अस्द हुसैन, दी अस्द हुसैन, दी पनाह अस्द हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, अक्का के बिनाए ला इलाहा अस्द हुसैन।